خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں. معلومات، علم، سوال و جواب ایک خاص موضوع، اور آج کا موضوع ہے فتح مکہ. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بائیں ہاتھ پہ موجود ہے آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز شاعر اور عالم دین علامہ نثار علی اجاگر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو گفتگو ہے آج فتح مکہ پر، اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج کا سوال جس پر آپ کو ملے گا انعام، اور سوال ہے قرآن پاک کی کس صورت میں ہاتھیوں کا تذکرہ ہے؟ قرآن پاک کی کس صورت میں ہاتھیوں کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب آپ دے سکتے ہیں، اور ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں. صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر ملے گا. اچھا جی شاہ صاحب، پہلے تو ہم چلتے ہیں کیا وجوہات تھیں. اس پر ہم نے غزوہ بدر میں بھی تذکرہ کیا تھا. تو غزوہ بدر کے بعد کے واقعات اگر آپ بتائیں کہ فتح مکہ تک کیسے پہنچا معاملہ، اس کے بعد فتح مکہ کی دیگر چیزوں پہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فتح مکہ فتح انسانیت کا دن ہے، اور جور و جبر و ظلم و غرور و نخوت و حسد و بد اخلاقی کی پامالی کا دن ہے. انسانیت کے عروج کا دن ہے، اور گرتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا دن ہے. واہ. تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا کوئی دن نہیں جس دن کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. صحیح. فتح مکہ بہت مقدس دن ہے. فتح مکہ یوں تو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو روح پذیر ہوا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری بروز بدھ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن اس کا پس منظر اختصار کے ساتھ اگر یہ عرض کریں، آپ کو پتہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کے لیے مکے کا داخلہ بند کر دیا تھا، اور میں اور آپ اگر حرم کعبہ دیکھ آئیں تو بار بار دل چاہتا ہے کہ ساری پونجی جمع کر کے پھر خدا کا گھر دیکھ آئیں. صحیح. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو معرفت الہیہ کے سب سے بڑے عارف ہیں، اور پھر وہ ان کا وطن بھی اور علاقہ بھی ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ امید تھی کہ کوئی ایسی حالات بنے کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں اور کعبہ شریف کی زیارت کریں، زمزم کو پئیں. اسی دوران سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرے پر روانہ ہوئے، اور وہاں پر عمرہ تو کرنے نہ دیا گیا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ طے ہو گیا دونوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ 10 سال باہم مشرکین اور مسلمان جنگ نہیں کریں گے. اور اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مرضی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو روکا نہیں جائے گا. صحیح. جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں گے ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، وغیرہ کئی شقیں اس کے اندر تھیں. ابھی صرف 22 مہینے گزرے تھے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر کفار و مشرکین نے اس عہد کی بد عہدی کی اور اس معاہدے کو توڑا. اس معنی میں کہ مسلمانوں کا وہ حلیف قبیلہ بنو خزاعہ، اس کے 18 بندوں کو خانہ کعبہ کے اندر مار دیا، اور لوگوں کو بھی قتل کیا. وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جبکہ آپ نے تو معاہدہ کر لیا تھا کہ سب کی جانیں امن میں رہے گی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے والے تھے، لیکن کافر ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر تیز سواری دوڑا کر بھی پہنچے تو ان کو 3 دن لگ سکتا تھا. اتنے وہ حضور سے دور تھے. ہماری ماں سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ سرکار رات کے وقت میرے گھر آرام فرما رہے تھے، اور سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کر جہاں وضو فرماتے تھے وہاں گئے، اور ایک جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ کر کے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. گھبرانا نہیں، میں حاضر ہوں. گھبرانا نہیں، میں ہوں. گھبرانا نہیں، میں ہوں، اور تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی. طبرانی معجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سیرت کی ساری کتابوں میں. میری ماں سیدہ میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کو پکار رہے تھے؟ فرمایا کہ آج رات کو جو ہے مشرکین مکہ نے جو حدیبیہ کا صلح نامہ تھا اس کی مخالفت کی، اور عہد بد عہدی کرتے ہوئے کئی لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور ان کا راجز فلاں جنگل سے مجھے پکار رہا ہے. سیدہ میمونہ کہتے کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہوئے کہ وہ قافلہ آ گیا، اور وہ دروازے کے اوپر بڑے
گریا کرنے لگا, رونے لگا, اور جو ان پر قیامت ٹوٹی تھی اس کو بیان کیا. ہر صحابی کی آنکھ اشبار ہو گئی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ حضور آپ کچھ ایسا کریں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن چاہتے تھے, اس لیے حضور نے اس معاہدے کے اندر بھی کچھ شقیں ایسی تھی جو جانبداری کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن حضور نے پھر بھی قبول کیا امن کے لیے. صحیح. لیکن اب بھی حضور امن چاہتے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی, فرمایا تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. بٹھا دیا, ایک قاصد کو بلایا اور فوراً مکہ جاؤ اور مشرکین مکہ سے کہو کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے, پہلے اقدام یہ کرو کہ جو بنو خزاعہ کے لوگ مارے گئے ان کو دیت دو. اس سے بڑی کیا انصاف کی بات ہو بھائی, جو مارے گئے ہیں ان کو دیت دو, جتنے اونٹ بنتے ہیں یہی فیصلہ ہوگا. آپ نے مارا ہے نا, قتل کیا, تو دیت دو. ایک اگر دیت نہیں دیتے تو بنو بکر, کیونکہ بڑا قبیلہ تھا, سرکار نے ان سے پوچھا اس میں کون شریک تھے, انہوں نے کہا بنو بکر. سرکار نے کہا بنو بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے, کہا ان کی شاخ ہے بنو نفاسہ. تو سرکار نے شق لکھوائی کہ بنو نفاسہ کے ساتھ اپنا عہد توڑو, اس لیے کہ اس نے تمہاری اس عہد کے پیچھے شب خون مارا ہے, اور یہ اتنا بڑا جو ایگریمنٹ ہوا اس کی خلاف ورزی کی. یہ بات بھی عقل میں آتی ہے. اور تیسری بات ہے کہ اگر یہ دو چیزیں تم نہیں مانتے تو پھر تم اپنی زبان سے اعلان کرو کہ ہم نے حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا. ہم نہیں کہیں گے, تم خود کہو. لیکن تو اس سے پہلے دو جو آپشن ہیں وہ اتنے ایزی تھے. اگر وہ معاہدہ نبھانا چاہتے, وہ جب قاصد وہاں پر پہنچا تو انہوں نے بڑے اپنی اسمبلی کے اندر اپنے ندوے میں بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ ہم اتنی بڑی دیت دیں, یعنی نخرے کی. ایک رہا بنو نفاسہ کو, تو وہ کعبے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی ہم نہیں جائیں گے. رہا عہد توڑنے کا, تو جاؤ ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے عہد توڑ دیا. صحیح. ان کو پھر اس صحابی نے کہا کہ دیکھو سن لو کیا کہہ رہے ہو. کہنے کا توڑ دیا. کہا کیا کہہ رہے ہو. کہا توڑ دیا. کہا بس ٹھیک. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی. یہ اقدام حضور کے لیے امن کا تھا. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ کافروں میں اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی تھی. صحیح. میری ماں سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور ان کو اتنی جرت کیسے آ گئی کہ یہ ہمارا معاہدہ توڑ سکے. تو سرکار نے فرمایا یہ جو موتا, غزوہ موتا میں جو ہمارے جرنیل شہید ہوئے ہیں نا, حضرت جعفر طیار, مولا مرتضیٰ کے بھائی, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت زید بن حارثہ, ان کی شہادت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور مسلمان کمزور ہو گئے اور ہم جس طرح چاہیں ان کو ڈیل کریں گے. لیکن سرکار نے فوراً اسی وقت مشاورت بلائی, صحابہ کرام سے مشاورت کی, اور 10,000 کا لشکر تیار ہوا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن وہ جانا تھا, ایک شور غوغا وہاں مچ گیا کہ ہم نے تو بڑا غلط فیصلہ کر دیا. ابو سفیان کو پھر صلح کے لیے بھیجا. لیکن جو آپ نے پس منظر پوچھا ہے, وہ پس منظر یہ نکلا کہ انہوں نے عہد کو توڑا تھا. سرکار عہد کو پھر نبھانا چاہتے تھے اور ان کو کہا تھا جن کو تم نے مارا ہے ان کی دیت دو اور مسئلہ ختم کرو, یا بنو نفاسہ نے حرکت کی ہے تو ان کو اپنے سے ان سے عہد ختم کرو, یا تیسرا یہ کہ آپ اعلانیہ طور پر کہو کہ ہم نے عہد ختم کیا. لیکن مشرکین مکہ نے مکمل دھاندلی اور دہشت گردی اور بربریت کی. انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہم نے عہد کو ختم کر دیا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر دیکھا تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ یہ بندے آ رہے ہیں کہ یا کوئی طوفان آ رہا ہے. اللہ. اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں, ذکر کیا شاہ صاحب نے صلح حدیبیہ کا, اور یہ ایک اہم واقعہ اس یعنی فتح مکہ کے واقعے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے, یعنی اس کے پیچھے سب کچھ کھڑا ہے. اس صلح حدیبیہ کے پیچھے اس معاہدے کی تاریخ اسلام میں کتنی اہمیت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ایک اہم واقعہ ہے, دوسرا صلح حدیبیہ, تیسرا فتح مکہ. یہ 3 اسٹیپس ہے. صلح حدیبیہ کے بارے میں ذرا بتائیں اور اس سے سبق کیا ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. قبلہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر فرمایا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں فتح مکہ کی جو فتح مبین ہے اس حوالے سے سورت کا نام ہے سورۃ الفتح, اور اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی, واضح اور ظاہر فتح عطا فرمائی. اگر ہم فتح مکہ کو دیکھیں تو اس میں ایک تو صلح حدیبیہ کا قبلہ نے ذکر فرمایا, دوسرا بیعت رضوان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہوا, اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہونا. اب اگر آپ صلح حدیبیہ کی شقوں کو پڑھیں تو اس میں کچھ ایسی شقیں ہیں جو دیکھا جائے تو ظاہری طور پر برابری پر نہیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کا اور میرا اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ برابری کے ساتھ ہوگا, اس میں زیادتی کی بات لکھی بھی جائے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا کہ جب معاہدہ کر رہے ہیں تو دونوں کی باتیں رکھی جائیں.
اب اس میں ایک شق یہ رکھی گئی کہ اگر کوئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ کر پناہ لیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے لازم ہوگا کہ آپ واپسی کریں، اور اگر مدینے سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مکہ میں آ جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ ظاہری طور پر کتنی اختلافی بات ہے، ورنہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارا آ جائے تو آپ واپس کریں گے، آپ کا بندہ آ جائے گا تو ہم واپس کریں گے۔ اس طرح کی دو چار باتیں ہوئیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو فتح اللہ دیتا ہے نا وہ فتح مبین ہوتی ہے، اور اصل فتح ہوتی ہی وہ ہے۔ اور جب آپ کسی شخص کو اپنا امیر اور قائد مان لیتے ہیں اور وہ کسی چیز پر معاہدہ کرتا ہے تو آپ کے کارکن ہونے کے ناطے یا ماتحت ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر جب یہ معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جذبات تھے۔ اس کی وجہ ہے کہ واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ بات بھی مانی جا رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس بار آپ مکے نہیں آئیں گے۔ اب ایک شخص سفر کر کے نکلا، مکے جانا ہے، زیارت خانہ کعبہ کرنی ہے، قریب پہنچ چکے ہیں اور یہیں سے واپس جائیں، اور اگلے سال آئیں گے تو آپ کو اجازت دی جائے گی۔ تو اب واپس جانا یہ کتنا مشکل امر ہے کہ ہم جدہ جائیں اور جدہ سے ہمیں واپس لوٹایا جائے، تو جو لوٹے گا اس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ جذبات تھے، لیکن چونکہ فیصلہ نبی کریم فرما رہے تھے اور جو چیز نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ ظاہراً نظر نہیں آ رہی تھی۔ نگاہ نبوت صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کو دیکھ رہی تھی، کیا بات، اور آپ کے ملحوظ نگاہ وہ سارے معاملات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو قائد کی کوئی وقتی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو غیر ضروری طور پہ جذباتی نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جہاں جس زاویہ نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹا زاویہ ہے، اور جس زاویہ نگاہ سے آپ کا جو مرجع ہے، آپ کا جو قائد ہے، آپ کا جو امیر ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ہلکی سی سبکی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سبکی بھی مستقبل میں ایک بڑی ترقی اور ایک بڑی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جس کی واضح مثال جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اور یہی معاملہ ہوا کہ صلح حدیبیہ ہو گیا، بیعت رضوان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور یہ تاریخ میں فتح مکہ، وہ مکہ کہ جہاں پر راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، وہ مکہ فتح ہو رہا ہے کس طرح؟ امن کے ساتھ۔ واہ واہ، یعنی فتح مکہ جو ہے وہ امن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی عظمت و شان پر قربان کہ آپ کی مثل کوئی قائد اعظم ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فتح مکہ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا، نکالا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن عاجزی کا عالم کیا ہے کہ آپ اونٹ پر تشریف فرما ہیں تو آپ کا سینہ اقدس اس کے کوہان سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے عاجزی کا عالم، اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے گھروں میں بند ہے اسے بھی امان ہے۔ واہ، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابتدائی جو زندگی تھی، اسلام کو بڑا نقصان ہوا ظاہری اعتبار سے، ان کے گھر پہ جو پناہ لے لے اسے بھی امن دیا جا رہا ہے۔ جو خانہ کعبہ میں آ جائے اسے بھی امن دیا جا رہا ہے۔ اور ایک تاریخی جملہ تمام لوگوں کے لیے کہ دیکھیں، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کا ضبط بھی بڑا ہوتا ہے، صحیح، اس کا پیمانہ اتنے جلدی لبریز نہیں ہوتا، وہ اتنے جلدی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اور اس کے پیش نظر جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی ذات نہیں ہوتی، امت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم نے جو تاریخی جملہ دیا وہ یہ تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ۔ لا تثریبہ، وہ سمجھ رہے تھے ہم نے اتنے ظلم کیا، اب ہم سے پتہ نہیں کیا کیا بدلہ لیا جائے گا۔ سرور دو عالم نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی زبردستی نہیں، تمہیں زبردستی مسلمان بھی نہیں بنایا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ طاقت ہمارے پاس 10,000 کا لشکر ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن تمہیں زبردستی مسلمان بھی نہیں بنایا جا رہا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں نے یہ سازش کی تھی تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اخلاق تھے کہ جسے دیکھ کر پھر اکثریت اہل مکہ اور قریش مکہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فتح مکہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور تذکرہ کیا مفتی شاہد صاحب نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر
مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو عفو درگزر کا کیا معاملہ تھا؟ تو ہم اس سے ایک سوال اخذ کرتے ہیں یا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال بناتے ہیں اور شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ اگر اس طرح درگزر سرکار فرما رہے ہیں، ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ درگزر کی جو روایت ہے وہ آج تک مسلمانوں میں اس طرح سے کیوں نظر نہیں آ رہی جو بلند کردار سرکار نے فرمایا وہاں پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنا حق ہے اور آپ خود موجود ہیں، براہ راست جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیں، آپ اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کے مزار مقدسہ میں رہنے کے بعد قانون پھر یہ نہیں ہوتا ہے، قانون پھر وہ ہے کہ ساری کتابوں کے جو درج ہے شاطم کے لیے وہ اپنی جگہ پر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہ عرض کیا، قبلہ مفتی صاحب مدظ اللہ نے بھی اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم فرمانا اور کمال کریمی کا مظاہرہ فرمانا کہ جس کو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ دراصل یہ انسانیت کی حریت اور آزادی کا دن ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے، میں ذکر کر رہا تھا کہ جس وقت مشرکین کی کھوپڑی میں یہ بات آئی نا کہ ہم نے کیا بول دیا کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، اور عہد توڑ دیا ہم نے، اب ان کی ٹانگیں کانپنے لگی، تو انہوں نے خود اپنے سردار ابو سفیان سے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اس سے پہلے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے تمام پیمانے بیان کرتے ہیں۔ اب اخلاق کا نتیجہ یہی ہے کہ اقدام، اور وہ اس چیز کو یوز ضرور کریں گے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کر جائیں، تم دوڑو اس لیے کہ تم خاندان کے بھی ہو۔ تو ابو سفیان دوڑ کر جب مدینے پہنچے تو سب سے پہلے وہ پہنچے اپنی بیٹی کے گھر، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر، اور گھر میں جیسے ہی آئے تو بستر سامنے رکھا تھا، بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ تیزی سے آئی اور بستر کھینچ لیا، فرمایا آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ مشرک ہیں اور نرجس ہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ دین اختیار کر کے اتنا شر پا چکی ہو؟ فرمایا نہیں، یہ دین اختیار کر کے اللہ نے مجھے خیر عطا فرمایا۔ اب وہ وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ امام حسن دروازے کے باہر تھے، فوراً امام حسن کو گود میں لے لیا اور پردے میں سیدہ زہرا پاک سے کہنے لگے کہ آپ اپنے والد گرامی سے کہیں کہ اپنے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اور ہم معافی مانگنے آئے۔ سیدہ زہرا نے فرمایا میرے بیٹے کو زمین پر رکھو، جو رسول اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم سب اسی کی اتباع کرتے ہیں، آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ سارے معاملات گویا کہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر اور دیگر صحابہ کے ساتھ فیصلہ کر کے، کیونکہ یہ فتح مکہ کا جو اقدام ہے نا یہ حضرت عمر کے کہنے پر ہوا، اچھا، اور بدر کا جو اقدام تھا اس میں بھی رائے حضرت عمر ہی کی مقدم تھی، یہ اجتہاد میں حضرت عمر کی انفرادیت ہے۔ دیکھیے، تو یہ حضرت عمر کے فیصلے پر ہوا جس پر اجماع ہو گیا اور شرح صدر ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر جانا ہے۔ 10,000 کا لشکر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا۔ وہ لشکر کتنا عظیم تھا، اس کے مقدمۃ الجیش حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، واہ واہ، اس کے میمنہ پر سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید تھے، اس کے میسرہ میں حواری رسول زبیر بن عوام تھے، اور قلب لشکر کے اندر جناب رسول اللہ موجود تھے، اور سرکار کے قریب کئی 100 صحابہ اکرام سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان کی کمانڈ کو حضرت فاروق اعظم سنبھال رہے تھے، اور ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے بازوؤں پر ہری پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب یہ لشکر گویا کہ تیار ہوا، اب یہ جب روانہ ہوا تو ابو سفیان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آیا ہوں، میری بات تو سن لیجیے، بات تو سن لیجیے۔ حضرت عباس رشتہ دار تھے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں، تو پھر سرکار کے قریب جا کر کہا کہ اگر آپ ناراض ہیں تو پھر میں مکہ نہیں جاؤں گا، میں اس ایسے ویرانے میں نکل جاؤں گا صحرا کے اندر جہاں دھوپ اور مٹی اور ریت ہوگی اور جہاں کنارہ اور پانی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دھوپ کی سختی مجھے مار ڈالے گی اور پیاس سے میں مر جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ سرکار کا دل نرم ہوا، سرکار نے فرمایا نہ ایسا نہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب آپ دیکھیں وہ ابو سفیان جو قریش کا سردار ہے، لیکن جب اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، انکساری یعنی اپنی خطا کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو بالکل گرا دیا، تو رسول اللہ گرے ہوئے پر پاؤں نہیں رکھتے بلکہ گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو سفیان سے کہا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے ان کو مارا، ان کو مارا، تو حضرت علی نے ان کے کان میں کہا بولو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا جملہ کہ جو ہم نے کیا ہے لیکن اللہ نے تو آپ کو بزرگی دی ہے نا، اور ہم تو خطا کاروں میں سے ہیں۔ یہ جملہ جب کہا تو سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہی جملہ جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ گلی میں آواز لگا رہے تلوار لے کر جب لشکر جا رہا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گردنیں اتارنے کا دن ہے۔ ابو سفیان پھر بھاگ کر آئے اور حضور سید عالم سے کہنے لگے سعد تو یہ کہہ رہا ہے، سرکار نے فرمایا کذب سعد،
سعد نے غلط بات کی. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن انصاف کا دن ہے, رحم کا دن ہے, درگزر کرنے کا دن ہے. یہ وہ وقت ہے. جی بریک پہ جاتے ہیں پھر. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے کہ راستے میں ہونے والے یہ شفقت اور عفو درگزر کے وہ مینارے ہیں کہ جس کو چشم فلک نے ایسا احسان کبھی نہیں دیکھا ہو. زبردست. تو اسی کو کنٹینیو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد.